جی جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن یاری صاحب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں تقریباً ایک مہینے سے آپ کو سن رہا ہوں جناب، اور الحمدللہ اہل بیت کا میں چاہنے والا ہوں الحمدللہ۔ اور ہمارا واٹس ایپ گروپ میں جو چلتی ہے دینی بحث، اس میں سب سے پہلے جو بندہ ہوں، امیر معاویہ کو میں نے کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا، کیونکہ دل ہی نہیں مانا۔ میرا نام شیخ عبد الجاوید ہے۔ کس شہر سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ تو دیکھیے، میں مسلمان ہوں، نہ مجھے سنی میں انٹرسٹ ہے نہ شیعہ میں انٹرسٹ ہے۔ ابھی میں سن رہا ہوں، شیعہ حضرات کو سن رہا ہوں، آپ کو سن رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے شہر کا نام آپ کے حوالے جات، میرا شہر کا نام شموگا ہے، شموگا کرناٹک، ہندوستان، انڈیا۔ اچھا، وہاں سے کال کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے، حکم کریں ہمارے لائق۔ جی، میں شروع سے ہی اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، تو الحمدللہ پیشے سے انجینئر ہوں میں، اور تقریباً 20 سال سے میں دبئی سعودی گھوم رہا ہوں، اور کافی کلچر کو دیکھا ہے میں نے، سب لوگوں کو دیکھا ہے، اور الحمدللہ میں بچپن سے ہی دین کی طرف راغب ہوں، اور کافی بہت ساری چیزیں جانتا ہوں، اور اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ حسن یاری صاحب، میرے کچھ ڈاؤٹ تھے، اس کے لیے میں سوچا کہ آپ سے میں سوال کر لوں تو مجھے جواب مل سکتا ہے، مجھے یقین ہے، اس لیے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بسم اللہ۔ جناب، پہلا سوال یہ ہے کہ میں بہت سارے شیعہ جو عالم ہیں، آصف الوی صاحب اور ان کے سب، ناصر عباس صاحب کے بیانات دیکھتا رہتا ہوں، آپ کا بھی میں ایک مہینے سے دیکھ رہا ہوں، اور کافی مطمئن ہوں آپ کے جوابات سے میں الحمدللہ۔ تو ایک سوال یہ تھا، تقریباً اگر میں غلط ہوں تو مجھے بیچ میں کاٹ دیجئے، 270 ہجری میں 12ویں امام غیبت میں چلے گئے، صحیح ہے؟ تقریباً 265 270 ہجری میں 255 ولادت ہے ان کی، 260 میں والد گرامی کی شہادت جی، تقریباً 260 265 میں نے پڑھا ہے۔ ولادت کے وقت ہی سے وہ ان کی غیبت کا آغاز ہے۔ جی سر، وہاں سے تقریباً آج تک، میں جنرلی نہ شیعہ کو کہہ رہا ہوں نہ سنیوں کو کہہ رہا ہوں، جنرلی ہم مسلمانوں تک 1100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 12ویں امام کی غیبت سے لے کر آج تک دین کیسے پہنچا ہم تک؟ ایک سوال یہ ہے۔ اور اس کے جو بیچ میں، ایسے تو 12 امام برحق آنے والے ہیں، امام مہدی علیہ السلام ہم دل و جان سے مانتے ہیں، لیکن اس درمیان میں 11ویں امام کے بعد، غیبت کے بعد، ہماری شیعوں کی مساور یا سنیوں کی جو رہنمائی کن بزرگوں نے فرمائی، ہم تک دین کیسے پہنچا ہے، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی سر، تو یہ دین جو پہنچا ہے نا، مختلف لوگوں کو مختلف طرق سے پہنچا ہے۔ بعض لوگوں کو شرعی طریقے سے، جس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس طریقے سے پہنچا ہے، بعض لوگوں کو غیر شرعی طرق سے پہنچا ہے۔ اسی لیے تو دین میں بدعت ہے، اسی لیے تو دین میں اختلاف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اختلاف تو نہیں ہے، اختلاف جو ہے اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے اللہ کے دین کو ان مأمون اور موثوق طریقوں سے اخذ نہیں کیا۔ تو جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت انہوں نے توحید کی، انہوں نے کیا کیا؟ توحید کی پرچار کیا، تبلیغ کیا، رسالت کی پرچار کیا، اور احکام دین انہوں نے سکھائے۔ جن لوگوں نے سیکھنا تھا سیکھ لیا، جن لوگوں نے نہیں سیکھنا تھا نہیں سیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح سے محنت کی، لیکن سب لوگوں نے سب باتیں نہیں سیکھی، لیکن ان کے پاس علم تو بے انتہا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علم کا خزانہ ان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام بنے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بہت ساری بدعتیں داخل کی گئی ہیں، اور وہ بدعتیں جو ہے مختلف، پھر اسلام بھی پھیل گیا، تو مختلف جگہوں میں وہ پھیل گیا۔ لیکن جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے شیعہ توحید، عقائد اور احکام اخذ کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ان کے بعد امام حسن علیہ السلام سے، پھر ان کے بعد امام حسین علیہ السلام سے، پھر ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام سے، پھر ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یکی بعد دیگر، جب تک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت کا وقت آیا تھا، تو شیعوں کے پاس احکام کے لیے اور عقائد کے لیے اتنا بڑا خزانہ موجود تھا، کیونکہ 12ویں امام تو ایسے تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کا دین اور ہے، ان کی جد کا دین اور ہے، وہ کسی اور شریعت ہے، وہ جد کا دین، وہ تو اسی شریعت پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر امام کا اگلا تو شریعت تو نہیں ہے، اپنے جد کے دین پر ہے۔ تو شیعوں کے پاس علوم کا اتنا خزانہ تھا، اور تالیفات اتنی تھیں، احادیث، روایات، عامدین اتنے تھے، الحمدللہ رب العالمین، بے انتہا۔ اور اس میں سے بہت سارے جو احادیث روایت ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں، تو وہ ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین، نہایت موثوق ذریعے سے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو کتب لکھی گئی تھی، جو احادیث لکھی گئی تھی، کتب احادیث میں درج ہو گئی اور ہم تک پہنچے۔ تو دین لینے کا طریقہ شیعوں کا، مخالفین کا دین لینے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے اہل بیت علیہم السلام کی اتباع نہیں کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو، اور بالخصوص صحابہ سے یہ کہہ دیا کہ اگر میرے بعد تم گمراہ نہیں ہونا چاہتے تو تم کتاب اللہ اور عترت طاہرہ علیہ السلام کی اتباع کرو۔ تو صحابہ نے، نہ ان کے پاس قرآن تھا، کیونکہ انہوں نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے آپس میں اختلافات رہے کہ یہ قرآن ہم نے جو جمع کی یہ صحیح ہے، اس میں غلط ہے، اس میں کمی کوتاہی ہے۔ خود صحابہ نے شہادت دے دی کہ جو قرآن ہم نے جمع کیا اس میں کوتاہی ہے۔
پھر اہل بیت علیہ السلام کو کی تو انہوں نے اتباع کی نہیں، اور پھر انہیں صحابہ ہی کے زمانے میں انہوں نے خود شہادتیں دی ہیں، جیسے میں نے اپنے مختلف تقریرات میں ذکر کیا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ دین میں انہوں نے خود کہا کہ سب دین بدل چکا ہے۔ ابو درداء اور ابو ہریرہ دونوں کی روایتیں صحیح سند کے ساتھ بخاری میں موجود ہیں کہ انہوں نے شہادت دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے تعلیمات ہیں صحابہ ہی کے زمانے میں، ابو درداء ہی کے زمانے میں اور ابو ہریرہ ہی کے حیات میں تبدیل ہو چکی ہیں، سوائے نماز جماعت کے اور کچھ نہیں رہتا۔ پھر وقت بدلتا گیا تو اس کے لازمی بات ہے کہ دین میں اختلافات آ جاتے ہیں اور بہت ساری احادیث کھو جاتی ہیں، بہت ساری احادیث جھوٹی بنائی جاتی ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال دین ہمیں کیسے ملا ہے؟ سب مسلمانوں کو ایک جیسا نہیں ملا، ہمیں نہایت موثوق طریقے سے اہل بیت علیہ السلام سے ملا ہے۔ آپ لوگوں کو جس طریقے سے ملا ہے، جن لوگوں سے ملا ہے، انہوں نے خود شہادت دی ہے کہ یہ قرآن بھی ناقص ہے اور آپ کی جو احادیث ہیں ان میں بدعات اور جھوٹی باتیں بے نہایت زیادہ ہیں، انہوں نے خود شہادت دی۔ جی جناب، اس میں یہ اسی سوال سے ریلیٹڈ آپ رہنمائی فرمائیں کہ اگر کسی 12 اماموں سے کسی کی اگر اردو میں آتھینٹک کتاب ہے، اردو میں اگر آتھینٹک کوئی کتاب ہے تو اس کا ہمارے لیے ریفرنس ہو جائے گا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اہل بیت کرام کو اور بھی قریب سے۔ ایسی کوئی کتابیں آپ کے پاس ضرور ہوگی اردو میں، آپ 14 تاکہ وہ ہم پڑھ کے سمجھ کے 14 ستارے پڑھیں، پھر میں ہدایت پا گیا، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے پھر میں ہدایت پا گیا، اس کو پڑھیں اور میں ہدایت پا گیا اور 14 ستارے۔ ہاں جی، ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے المراجعات، ان کتابوں کا آپ پڑھیں اردو زبان میں۔ جی جی جی، انشاءاللہ کوشش کروں گا جناب۔ یہ اور میں شیعہ علماء سے سنتا رہتا ہوں کہ جو باغ فدق کا جو واقعہ ہے، اس وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اکیلی گئی تھی، جب ابو بکر اور عمر نے بلا کے وہ باغ فتح کے جو ڈاکومنٹس مانگے تھے اس وقت کیا ہوا تھا، اور دوسرا اور جب ان کے اوپر زبردستی حملہ کیا گیا گھر پہ تو مولا علی اس ٹائم کہاں پہ تھے؟ کیونکہ مولا علی نے بڑے بڑے اس کے اس سوال کے جواب ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں بھائی صاحب، آپ دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام گھر میں تھے، انہوں نے بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں نا کہ انہوں نے اب عمر کو پکڑ کے عمر کی پٹائی فرمائی انہوں نے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ اس کو قتل نہیں کرنا آپ نے، ان لوگوں سے آپ نے جنگ نہیں لڑنا، تو انہوں نے جنگ پر ہاتھ اٹھا لیا اور عمر نے اس وقت شور مچانا شروع کیا کہ ابو الحسن علیہ السلام مجھے مارنے لگے، مجھے بچاؤ، تو اس کے ساتھی پر آگے گھر میں گھس گئے۔ حسن بھائی ایک سوال ہے، قرآن مجید جو ہے آپ کے بھی بیان سنتا رہتا ہوں میں، جو کمپلیٹ کتابی شکل میں مولا علی کے زمانے میں جمع ہو گیا تھا یا کب جمع ہو گیا؟ تو آپ اس سوال کے جواب کے لیے اپنے عالم کو لے کے آئیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ قرآن کے موضوع پر آپ کے عالم سے گفتگو ہو سکے قرآن کی تاریخ پر، کیونکہ اس میں کچھ تفصیل ہے، ان تفصیلات کو ہم اس مختصر انداز میں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کے شہر میں علماء ہوں گے یا دوسرے شہروں میں جن سے آپ آن لائن رابطے میں ہیں، تو ان کو لے کے آئیے تاکہ تفصیل کے ساتھ دونوں فریقین کے مواقف کو یہاں پہ بیان کیا جائے، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہماری بات کیا ہے اور ہمارے دلائل کیا ہیں اور مخالفین کے دلائل کیا ہیں۔ حسن جاری صاحب، آپ کے دلائل کے اوپر مجھے اعتبار ہے، بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ کون سے مولا علی کے دور میں وہ کمپلیٹ قرآن جمع ہو گیا تھا یا مولا حسن کے زمانے میں ہو گیا تھا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کا جواب کوئی دے نہیں پا رہا ہے، میں نہیں سنا اس لیے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں اہل بیت علیہ السلام انہوں نے خود رسول پاک کی فرمان تھی، وصیت تھی، انہوں نے فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد پورا قرآن جمع فرمایا تھا۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت خدا، تھینک یو، شکریہ جناب، السلام علیکم، خدا آپ کو عزت دے، تھینک یو سر۔